اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین ربی زدنی علما۔ انشاءاللہ آج ہم کریں گے سورہ بقرہ، ان کی آیات 180 سے لے کر 182 تک، 3 آیات ہیں، بہت امپورٹنٹ آیات ہیں، تو اس کا ترجمہ ہم لوگ پہلے کر لیتے ہیں، تو آپ لوگ بھی نکال لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیا نمبر 180۔ کوتیبہ، ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم اس کو دیکھ لیا تھا کہ کوتیبہ کا مطلب جو ہوتا ہے لکھا ہوا بھی ہوتا ہے اور فرض کیا ہوا بھی، خاص طور پہ ان آیات میں فرض کیا ہوا آیا ہے یہاں پہ۔ تو ہم کہیں گے کتبہ لکھ دیا گیا، فرض کیا گیا، علیکم تم پر، اذا جب، حضرا حضرا حاضر ہونا، حاضر ہو یا آئے، احدہ کسی ایک کو، کم تمہارے یا تم میں سے، الموت موت، ان اگر، ترکا وہ چھوڑے، ترکہ ہم کہتے ہیں نا پیچھے جیسے ہوتا ہے کہ اس کے ترکے میں کیا بچا، اردو میں بھی ہم یوز کرتے ہیں ورڈ، یہ وہی ورڈ ہے بالکل، ترکہ وہ چھوڑے، خیرہ مال، الوصیت وصیت کرنا، للوالدینی لیے ماں باپ کے، والاقربین اور رشتہ داروں، بالمعروف ساتھ دستور کے یا معروف طریقے سے، اچھے بھلے طریقے سے، یہ سارے معنی اس میں آ جاتے ہیں، اور یہ آپ لوگوں کے آلریڈی ہم نے اس کو کیا تھا آیا نمبر 178 میں، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو اس میں بھی ہم نے اسی طرح ہی کہا تھا فاتباع بالمعروف۔ تو اب ہمیں معروف کا مطلب اچھی طرح سمجھ آ جانا چاہیے۔ حقاً حق ہے، علی اوپر، المتقین متقین تقوی سے ہیں تو یعنی کہ ڈرنے والے۔ آیا نمبر 181، فا من، فا ہے تو پس، من جو، بدلہ بدل دے، ہو اس کو، بعد بعد، ما اس کے جو، سمعہ سمع، سمیع بھی ہم جیسے کہتے ہیں دیکھیں سننے والا، تو سنا ہو اسے، فَإِنَّمَا تو، انما صرف یا بے شک، اسمہ گناہ، ہو آگے ضمیر اینڈ پہ تو گناہ اس کا، الا اوپر، الذین ان لوگوں جو، یبدلون بدلتے ہیں، ہو اس کو، ان بے شک، اللہ اللہ، سمیع سننے والا، علیم جاننے والا ہے۔ آیا نمبر 182، فمن پس جو، خافا خوف کرے یا اندیشہ ہو، من سے، موسن وصیت کرنے والے کی، جنفن طرفداری جانبداری، او یا اثمن گناہ کا، فاصلح شروع میں فا ہے تو پھر اصلح صلح کرا دے، بینہم درمیان ان کے، فلا پس نہیں، اثم کوئی گناہ، علیہ اس پر، ان بے شک، اللہ اللہ، غفور بخشنے والا، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ تفسیر دیکھتے ہیں اس کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر اب آج ہمارا جو آیت 180 ہے، اس میں سیکنڈ چیز اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں۔ ہم نے پہلی چیز جو تھی وہ لاسٹ آیات میں پڑھی تھی، جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب یہ آگے آپ دیکھیں گے ملٹیپل جگہ پر اللہ تعالیٰ کتبہ کا ورڈ آ رہا ہے۔ تو پہلی چیز جو ہم نے پڑھی تھی کہ کتبہ علیکم قصاص، اللہ تعالیٰ نے قصاص فرض کر دیا یا لکھ دیا تمہارے لیے۔ آج ہم دیکھیں گے دوسری چیز کہ کون سی دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ تو کتبہ علیکم لکھ دیا تم پر، اب ہمیں الرٹ ہو جائیں کہ کیا چیز ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض کر دی، کیا چیز ہے یہاں پر لکھ دی۔ تو آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور اس کے پاس مال ہو تو وصیت کرے اپنے والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اور بھلے طریقے سے، یہ تقوی والوں پر حق ہے۔ تو اب دیکھیں کہ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جان کی حرمت کے بارے میں بتایا تھا
کہ جو مرڈر کے بارے میں، کہ کسی کی جب جان چلی جاتی، کوئی کسی کا مرڈر کر دیتا ہے، کسی کو مار دیتا ہے جان سے، تو کیا ہونا چاہیے پھر؟ اب یہاں پر اب وہ ہم اسی کو ہی اگر آگے لے کر چلیں کہ اب وہ بندہ ہے، اس کی ڈیتھ ہو گئی، اب اگلا سٹیپ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ساتھ میں بتا دیا کہ وہ تو مرنے والا تو مر گیا، اب چاہے وہ جس طرح کی بھی موت تھی، اس کی طبعی موت ہو، حادثاتی موت ہو، بندہ تو مر گیا۔ اب مرنے والے کے بعد اب آگے کا پروسیس کیا ہے، یعنی کہ اب کیا کرنا ہے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے پیچھے کچھ نہ کچھ چھوڑ کر جاتا ہے، مال ہوتا ہے، اس کی اولاد ہوتی ہے، اس کی اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو وہ پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے۔ تو پھر اب اگر اللہ تعالیٰ گائیڈ نہ کریں کہ کیا کرنا ہے، مرنے والے کی جو چیزیں ہیں ان کو کیا کریں گے اب آپ نا، تو یہ چیز ہمیں تو خود سے انسان جب کرتا ہے تو ہمیشہ زیادتیاں ہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اب ہمیں یہ بتا دیا کہ وہ کسی کو موت آئے اور اس نے پیچھے مال بھی چھوڑا ہو، تو پھر اس کا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، تو وہ وصیت کرے۔ وصیت بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور اتنی اہم ہے، آپ دیکھ لیں کہ ہم لوگ تو شاید اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، لیکن یہ اتنی اہم ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ یہ بات کہی، کتب علیکم، لکھ دیا گیا تمہارے اوپر۔ اور لکھ دیا کا مطلب کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آلریڈی ڈیسیژن کر دیا ہے، آپ کے لیے لکھ دی گئی ہے یہ چیز، اب آپ کو اس میں ضرورت نہیں ہے سر کھپانے کی، آپ بیٹھ کے سوچیں کہ میں نے کیا کرنا ہے، قتل ہو گیا تو اس کا کیا، اللہ نے آلریڈی ہر چیز سیٹل ڈاؤن کر دی ہے، اللہ نے ہمارے لکھ دی، بس ہمارے لیے اللہ نے ڈیسیژن کر دیا اینڈ اٹ از ڈن۔ تو اسی میں یہ چیز ہے کہ وصیت کا بھی اللہ تعالیٰ نے ڈن کر دیا ہے کہ کیا ہونا ہے، کیا کرنا ہے، تو ہمیں اس میں اپنی طرف سے کچھ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اندر۔ اب ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ وصیت ہوتی کیا، کیونکہ جب تک ہمیں یہی نہیں پتہ چلے گا کہ وصیت کیا ہوتی تو ہم کیسے آگے کسی چیز کا پڑھ سکتے ہیں۔ تو وصیت جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی کہ جب مرنے کے وقت، اپنی موت کے بعد کسی چیز کی دیکھ بھال، اس کی ذمہ داری یا کوئی بھی امپورٹنٹ بات کی تاکید یا انسٹرکشن کرنا کسی زندہ شخص کو، کسی دوسرے کو، تو جو بھی چیز آپ اس طرح کریں گی وہ وصیت میں آ جائے گی۔ وصیت صرف مال ہی کی نہیں ہوتی، وصیت اور چیزوں کی بھی ہوتی ہے۔ تو ایسے جیسے انسان کسی کو اچانک اس کو، جیسے اللہ رحم کرے کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ شاید ہو سکتا ہے میں چلا بھی جاؤں، اس میں میری ڈیتھ ہو جائے، تو اس وقت آپ اپنی جو ہے وصیت کے طور پہ جو کوئی امپورٹنٹ اہم کام، اہم چیزیں کچھ آپ نے جو بتانی ہوتی وہ آپ جو بتاتے ہیں وہ وصیت میں آ جاتی ہیں ساری۔ اب وصیت تھوڑا سا دیکھیں کہ وصیت پھر میں نے آپ سے کہا صرف مال ہی کی نہیں ہوتی، تو پھر ہمیں جاننا چاہیے کہ وصیت کس کس چیز کے اوپر ہو سکتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس میں کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جو آپ کے لیے اہم ہے، یا جو ایسی چیز کہ جس کا آپ کے خیال میں آپ کے مرنے کے بعد آپ کے گھر والوں کو پتہ ہونا ضروری ہے۔ تو ایسی کوئی بھی چیز جو آپ کو لگے کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میرے گھر والوں کو تو پتہ ہی نہیں اس چیز کے بارے میں، اور کسی نہ کسی کو تو مجھے کانفیڈینس میں لینا ہے، مجھے کسی نہ کسی کو بتانا ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری موت کس وقت آ جائے، کسی بھی ٹائم آ سکتی ہے۔ ہم نے کتنے لوگ دیکھ لیے ہیں ایسے، کتنی موتیں ہم نے ایسی دیکھی ہیں کہ اچانک گھر سے نکلتے ہیں واپس نہیں آتے، یا اچانک رات میں سوتے ہیں صبح نہیں اٹھتے۔ تو ایسی کوئی بھی سینیریو ہو سکتا ہے، ہر وقت تیار رہیں، ہمیں نہیں پتہ ہمارا وقت کب آ جانا ہے۔ تو ابھی اپنا اپنا جائزہ لیں، آپ سوچیں کہ دیکھیں کہ ایسی کوئی چیز ہمارے ذمہ تو نہیں ہے کہ جس کی مجھے ایکسپلین کرنا ضروری ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ مجھے کچھ ہو جائے تو میرے بچوں کو کسی کو یہ پتہ نہیں چلے گی بات۔ جیسے فرض کریں کہ آپ نے کسی کا قرض لیا ہوا ہے، کسی سے آپ نے لیا ہے قرضہ، آپ کے سر پر ہے، آپ کو چکانا ہے۔ اب جب تک اس کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے کہا کرتے تھے کہ جو اگر کسی کے سر پہ قرضہ ہوتا تھا تو اس وقت تک اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے جب تک کوئی اس کا قرض نہ چکا دے، کیونکہ یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو یہ اگر آپ نے کسی سے تھوڑے سے بھی پیسے بورو کیے ہوئے ہیں، آپ اس کو لکھ لیں، اس کو لکھ کے کہیں رکھ لیں، کوئی ڈائری بنا لیں اپنی، کوئی چیز جہاں پر آپ ایسی چیزیں لکھ سکیں، پھر اپنی ڈائری کا کسی کو بتا چھوڑیں، اپنے بچوں میں سے، اپنے ہسبینڈ میں سے کسی کو بتا دیں
کہ یہ میری ڈائری ہے، اس میں میری امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اب یہ نہیں کہ وہ آ کے کھول کھول کے پڑھتے جائیں، لیکن انہیں پتا ہو کہ ان کیس جیسے بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ان کو پتا ہوگا کہ ہاں ہماری ماں کے پاس ایک امپورٹنٹ ڈائری تھی، اس میں وہ اپنی ساری اہم باتیں لکھتی ہوتی تھی، تاکہ وہ جب اس کو کھول کے پڑھیں تو ان کو بہت سی باتیں وہاں سے پتہ چل جائیں. اسی طرح آپ نے کسی کو لون دیا ہوا ہے. اب آپ نے کبھی، ہمیں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہم کچھ کام ایسے کرنا چاہتے ہیں جو ہمیں ہوتا ہے کہ ہمارے اور اللہ کے درمیان میں ہوں، نہیں چاہتے کہ اس کو ایڈورٹائز کریں، چاہے وہ آپ کے اپنے بچے ہی کیوں نہ ہوں. آپ کو ہوتا ہے کہ نہیں، یہ اللہ کی خاطر کر رہی ہوں میں اور میرے اللہ ہی کو پتہ ہے بس. تو ایسی چیزیں انسان کبھی کرتا ہے تو لکھ چھوڑیں. اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کسی کو لون دیا ہوا ہے اور وہ کتنی ڈیوریشن میں آپ کو واپس ملے گا، تو وہ تھوڑی بہت اس طرح کی چیزیں آپ نے کم از کم، اگر آپ ان کو نہیں بتاتے تو آپ نہ بتائیں، لیکن کم از کم کسی جگہ لکھا ہوا ہو. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کیس آپ کو، جیسے ہوتا ہے کہ ہم اس صورت میں لکھ لیتے ہیں کہ اگر مجھے کبھی کچھ ہو گیا تو یہ ہوگا، اور اس سے پہلے آپ کا لون واپس آ جاتا ہے تو آپ اس کو کراس آؤٹ کر دیں، وہ چیز آپ نکال دیں اندر سے، کٹ کر دیں اس کو. تو یہ تو اس کیس میں ہوتا ہے کہ جب اللہ نہ کرے انسان کو کچھ ہو جائے اور ابھی تک آپ کی اماؤنٹ آپ کو واپس نہیں ملی، تو کم از کم آپ نے سارا بتایا ہو کہ اس ڈیٹ تک انہوں نے واپس کرنی ہے، میں نے اتنا لون کسی کو دیا ہوا ہے، تاکہ وہ چیزیں کسی کے پاس ہوں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کوئی انسٹرکشن آپ نے کرنی ہے کسی اہم کام کی، کچھ ایسا کام ہے آپ کے ذمہ جو آپ کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ مجھے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، نہیں آپ کر پا رہے، یا آپ کو پتہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے اتنا موقع نہ ملے، تو لکھ چھوڑیں کہ یہ چیزیں میری ذمہ داری ہے. پھر اسی طرح آپ کے چھوٹے ہوئے روزے، جو فرض روزے ہمارے چھوٹ جاتے ہیں، رمضان کے روزے، ان کا بھی لکھنا ضروری ہے، کیونکہ ان سے چھوٹ نہیں ہے، آپ کو پورا کرنا پڑتا ہے. تو اگر لیٹ سے کہ وہ بندے نے ابھی تک روزے نہیں رکھے تھے اور اس کی موت ہو گئی، تو پھر جو اس کے وارث ہوں گے پھر ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ روزے پورے کریں گے جو ہیں. لیکن کسی کو کیسے پتا ہوگا آپ کے ذمہ روزہ ہے کہ نہیں ہے جب تک آپ نے کہیں لکھا نہیں ہوگا اس کو. تو وہ بھی آپ کلیئرلی آپ وہاں اس نوٹ بک پہ اپنے لکھ لیں کہ میرے اتنے روزے ڈیو ہیں. پھر آپ جتنے روزے رکھتی جائیں اتنے اندر سے کراس آؤٹ کرتی جائیں، تو کم از کم آپ کو خود بھی ایک ٹریک ہوگا، اور پھر بعد میں دیکھنے والوں کو بھی پتا ہوگا کہ اچھا اتنے رکھ لیے تھے، اتنے رہ گئے ہیں، تو یہ پورے کرنے ہیں. نماز کی جیسے چھوٹ ہوتی ہے نا، روزے کی چھوٹ نہیں ہوتی، تو روزہ ہمیں پورا کرنا ہی کرنا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ کوئی اور چیزوں کی بھی، جیسے اولاد کے بارے میں ہو جاتا ہے کہ بچے چھوٹے ہیں، اب ہمیں کبھی کبھی ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں میرے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا، ان کی ٹیک کیئر کون کرے گا. بچوں کے لیے پیسے جو ہیں ان کے لیے تھوڑی کچھ جس سے یہ اپنے آپ کو سپورٹ کر سکیں، یا اپنے جیسے ان کے لیے کچھ اکاؤنٹ میں کچھ منی سیو کی ہوئی ہے بچوں کے لیے، تھوڑی تھوڑی سب کے لیے رکھی ہوئی ہے. تو اس طرح کی چیزیں کہ کسی کا جاننا، کسی کو پتہ ہونا چاہیے ان باتوں کا. جیسے آپ کے بینک اکاؤنٹس بھی ہیں، اگر آپ کو بینک اکاؤنٹس کے بارے میں کسی کو نہیں پتہ تو آپ کو تو کچھ میں کچھ بھی نہیں ملے گا، سارا کچھ جو ہے چلا جائے گا آپ کے ہاتھ سے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو آپ کو پہلے سے آپ کے دماغ میں ایک آئیڈیا ہو کہ کیا میرے بعد اس میں ہو سکتا ہے، یا کیا ایک پلاننگ کیا ہے آپ کی کہ اس کے بعد کیا ہوگا، پھر ان چیزوں کا کیا کیا سینیریو ہو سکتا ہے. جیسے انسان کہتا ہے کہ ہم کہاں کہاں کب کب کریں، جیسے ہوتا ہے کہ وصیت، اب ٹھیک ہے ابھی ہم کوئی بیمار نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے، تو پھر ٹھیک ہے ابھی تو ٹائم پڑا ہے ہمارے پاس. ضروری تو نہیں ہے کہ کوئی بیمار ہو تو ہی اس کی ڈیتھ ہوگی. ہر دفعہ تو ہم نے ایسے نہیں دیکھا کہ کوئی بیماری ہوتا ہے ڈیتھ ہوتی ہے. اچھے خاصے لوگ چلے جاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ اس سے تو کوئی بیماری نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھی، کیا ہوا، بس اچانک بس یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تھی، چلے گئے. تو یہ کہ ہر وقت اپنے آپ کو پریپیئر رکھیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب بھی کبھی آپ نے کہیں سفر پہ جانا ہو، آپ سفر پہ جا رہے ہیں، آپ آؤٹ آف کنٹری کہیں جا رہے ہیں، اور یا انسان کبھی بیمار ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر بیماری کے ساتھ دیکھیں کہیں نہ کہیں انسان کے اندر یہ خوف ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں اس بیماری سے ریکور نہ کروں اور میری موت کا ذریعہ بن جائے یہ بیماری. بظاہر تو سٹارٹ ہوتی ہے تو آپ کو لگتی ہے کہ معمولی چیز ہے، لیکن کبھی کبھی آپ کو پتہ نہیں ہوتا، چیز پروگریس کر جاتی ہے. اور بعض اوقات تو میں نے اس طرح بھی دیکھا ہے کہ اچھے خاصے، جیسے ایک ہماری سنا تھا کسی کا، تو وہ اپنی جاب کر کے آئیں واپس،
اپنی جاب کر کے گھر آئی، رات میں ٹھیک تھی بالکل، اچانک پھر بخار ہوا، اور دن میں کچھ بھی نہیں تھا. اب ایسا نہیں کہ ان کو کوئی بیماری چل رہی تھی، بالکل بھلی چنگی ہیلتھی. رات میں جیسے بخار ہوا ہے، نیکسٹ ڈے طبیعت زیادہ خراب ہوئی ہے، ان کو ہاسپٹل لے کے گئے. ہاسپٹل میں جا کے انہوں نے جب ٹیسٹ کیے اور دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو سارے ان کے جو ہیں آرگن فیلئر ہو گئے ہیں، یعنی کہ اوپر نیچے ایک دم سارے آرگن جو تھے ان کے فیل ہو گئے. اور کیا ریزن تھی کہ نیمونیا ہو گیا سڈنلی. اب بندے دیکھ کے ابھی تک مجھے یہ اس لیے نہیں بھولا، حالانکہ وہ ہماری جان پہچان کی نہیں ہے، لیکن جس ایک میں نے سنی تھی یہ بات کہ یہ کسی کی فرینڈ کے ساتھ جس طرح ہوا، تو مجھے تب سے اتنا زیادہ ہونے لگے کہ آپ کو ضروری نہیں کوئی ایسی بیماری ہے جو لنگر آن کر رہی ہے، چلی جا رہی ہے، ہفتہ 10 دن مہینہ تو پھر تو چلے انسان کے ذہن میں آ بھی جاتی ہے، لیکن یہ اس قسم کی کوئی بیماری تھی بھی نہیں اور اچانک سے سٹارٹ ہوئی اور ایک دم سے کہاں بات پہنچ گئی، آرگن فیلئر میں چلی گئی، اور اس کے ود ان 2-3 ڈیز کے اندر اندر بندی کی ڈیتھ ہو گئی. اٹ واز شاکنگ نیوز. اب اسی طرح آپ کووڈ کا دیکھیں، جب کووڈ سٹارٹ ہوا تھا تو کیا ہوتا، اچھے خاصے لوگوں کو ہوتا تھا اور وہ سٹارٹ ہوتا تھا بالکل ایک طرح لائٹ طریقے سے، ود ان لائک 2-3 دنوں کے اندر اندر ایک دم پروگرس کر جاتا ہے، اور کہاں وہ وینٹیلیٹر پہ چلے جاتے ہیں اور پھر ڈیتھ ہو جاتی تھی. تو کتنا کامن ہے یہ چیز جو ہم اگنور کر دیتے ہیں کہ اینی تھنگ از پاسبل. تو ہمیشہ اپنے آپ کو پریپیئرڈ رکھیں، تیار رکھیں کہ کوئی پتہ نہیں. یہ تو آپ ایسی حقیقت ہے، آپ اس حقیقت سے منہ نہیں پھیر سکتے، یہ ہونی ہی ہونی ہے، آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں. موت آئے گی ہی، چاہے آپ کو جتنا مرضی خوف کیوں نہ آتا ہو، آپ کے سر چھپانے سے موت ٹل نہیں جائے گی. موت اٹل ہے، اور وہ وقت جس ٹائم پہ لکھی ہے اس ٹائم پر آ کر رہے گی. تو پھر بہتر ہے کہ ہم اس کو اچھے طریقے سے فیس کریں. عقل مند وہی ہے جو اس کو پریپیئر کر لے پہلے سے. جیسے ٹورنیڈوز ہیں اور ہریکینز ہیں آتے ہیں، آپ کو کافی وہ پہلے بتا دیتے ہیں، وارننگز آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو عقل مند کون ہوتا ہے؟ جو ان وارننگز کو دیکھ کر آپ اپنی پریپریشن کر لیں، اپنے آپ کو تیار کر لیں اس چیز کے لیے کہ یہ آنا ہے. میری تیاری کیا ہونی چاہیے؟ سارے آپ جو امپورٹنٹ میجرز ہیں آپ وہ دیکھتے ہیں، ہمارے پاس کھانے کو اتنا انف ہے کہ نہیں، سروائیول کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے، تو اس میں ہم کر سکتے ہیں. لیکن یہ کام جو ہماری پوری آخرت جس کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے، تو ہم اس کے لیے کوئی پریپیئر نہیں کریں گے. تو آپ اپنی اس کا بھی دیکھیں کہ یہ تو جب اللہ نے کہہ دیا آئے گی تو یہ تو آئے گی ہی. اور کون ہے آج تک ہمارے سامنے جو بچ سکا اس چیز سے؟ جن کی ڈیتھس ہوئی ہیں، جتنے مرضی کوئی امیر ہوں، اتنے امیر ہوں غریب ہوں، ہر ایک کے اوپر آتا ہے. اور امیر کو اس کا پیسہ بچا نہیں سکتا اس ٹائم سے، وہ اپنی پوری دولت بھی دے دے اس وقت کہ مجھے بچا لیں، آپ نہیں بچا سکتے اس کو جب تک کہ اس کے اللہ کا اذن نہ ہو، جب تک کہ اس کی زندگی ہے. زندگی ہے تو وہ بچ ہی جائے گا کسی نہ کسی چیز سے، چاہے وہ اینڈ پہ جا کر واپس آ جائے، ایک دم سے ریوائیو کر جائے، لیکن جب تک اس کی اللہ نے اور سانسیں ہیں وہ بندہ واپس آ جائے گا. لیکن جس کا ٹائم پورا ہو گیا وہ تو واپس نہیں آئے گا. اسی طرح سوتے وقت جو ہماری روح جو نکل جاتی ہے، تو نیند کو کیا کہا گیا ہے؟ موت کی بہن کہا گیا ہے، کیونکہ نیند کی حالت میں بھی ہماری روح نکل کے چلی جاتی ہے، اور پھر جن کی زندگی ہوتی ہے ان کی روح واپس ان کے جسم میں آ جاتی ہے، اور جن کا ٹائم پورا ہو چکا ہوتا ہے ان کی روح واپس لوٹ نہیں آتی، ان کی روح جو ہوتی ہے وہ روک لی جاتی ہے. تو اللہ کو پتہ ہے کہ کس نے کب جانا ہے، لیکن ہم نے اپنی تیاری پوری کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کی دیکھا جائے تو کتنی بڑی رحمت ہے یہاں پر بھی کہ یہ وصیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں بتایا تو کیا مقصد کیا ہے؟ تاکہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے پیچھے جو لوگ ہیں پریشانی کا شکار نہ ہوں، آپ ان کو تکلیفوں سے بچا لیں جو آنے والے وقت کی تکلیفیں ہوتی ہیں. کیونکہ جب گھر میں ایک بندہ چلا جاتا ہے وہ اٹ سیلف کتنا بڑا ایک شاکنگ نیوز ہوتی ہے، اور اللہ نہ کرے کہ کسی کو بھی دیکھنا پڑے، لیکن ظاہر سی بات ہے ہم سب کو دیکھنی ہی ہے یہ. لیکن یہ جن پہ بیت رہی ہوتی ہے انہیں پتہ ہے کہ یہ کتنے بڑے دکھ کی بات ہے کہ جو بندہ چلا جاتا ہے کہ نہیں کسی کے گھر میں سے.
تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی بتا دیا کہ یہ تو ہونا تو ہے ہی، لیکن آپ اپنی تیاری کر کے رکھیں تاکہ آپ کے بعد آپ کے پیچھے والے کم از کم اس ٹف ٹائم میں ان کو ایک اور تکلیف سے نہ گزرنا پڑے، ان کو آلریڈی پتہ ہو کہ ہماری چیزیں سیٹلڈ ہیں، سب کام آپ نے ان کو بتائے ہوئے، ہر چیز کی انسٹرکشن کی ہوئی ہے۔ بچے آپ کے چھوٹے ہیں، آپ ان کی انسٹرکشن کر دیں کسی کو کہ میرے بچے چھوٹے ہیں، ان کیس اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میرے بچوں کی دیکھ بھال کون کرے گا، کہاں جائیں گے میرے بچے؟ تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں کہ ہم کسی نہ کسی کو اس میں ہم بتا دیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں جب انسان سفر پہ جاتا ہے، ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے سفر سے واپس آنا ہے کہ نہیں آنا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ جا رہے ہیں کسی آؤٹ آف کنٹری بھی اگر جا رہے ہیں، وہاں پہ بعض اوقات جا کے کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جو میں جا رہی ہوں میں نے دوبارہ پلٹ کے نہیں آنا۔ اسی طرح ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں، جس باہر گروسری لینے جاتے ہیں، آپ کو نہیں پتہ ہوتا آپ واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، گاڑی میں آپ جا رہے ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، اور بہت سی مثالیں ایسی ہیں ہمارے سامنے، بتانے لگیں تو بہت ٹائم لگ جائے، لیکن بہت سی مثالیں ایسی میرے سامنے ہیں کہ جو میں نے دیکھی اور مجھے ہوا کہ اچھے خاصے گھر سے نکلی اور واپس نہیں آئے، کیونکہ یہ اٹ از پاسبل، جہاں پہ انسان کی موت ہے انسان وہاں نکل کے چلا جاتا ہے۔ تو آپ نے سفر میں بھی جانا ہے تو جانے سے پہلے اگر آپ کے پاس موقع نہیں ملا آپ کو اپنے ول لکھنے کا، جو ایکچول ول ہوتی ہے، تو کم از کم اپنے ہاتھ سے کوئی چیز لکھ کر رکھ جائیں کہ کچھ تو ہو، کم از کم پیچھے رہنے والوں کے لیے کوئی انسٹرکشنز ہوں، تو وہ چیزیں جب بھی اپنا ایک بنا لیں کہ میں نے جب بھی کبھی ٹریول پر جانا ہے، کوئی آپ آؤٹ آف کنٹری جا رہے ہیں، چاہے فیو ڈیز کے لیے کیوں نہ آپ نے جانا ہو، تو آپ وہ چیزیں جو آپ کے خیال میں امپورٹنٹ ہیں کہ کسی کا جاننا ضروری ہے، آپ وہ چیزیں لکھ کے رکھ دیں کہ یہ کام امپورٹنٹ ہیں، یہ 8-10 چیزیں ہیں، یہ ایک میرے ذمہ کام تھا، یہ میں نے اتنے پیسے کسی کو دیے تھے، میں نے کسی سے کوئی چیز بورو کی تھی۔ اب پیسے تو ہم چلیں بورو کرتے ہیں، دیتے ہیں، سم ٹائم ہم نے کیا ہوتا ہے کوئی چیز بھی بورو کی ہوتی کسی سے، لان مور ہے، سوئنگ مشین ہے، کوئی بھی چیز آپ نے لے لی، اینی تھنگ، کوئی بھی چیز جو آپ نے کسی سے بورو کی ہے جو آپ کو ریٹرن کرنی ہے، تو ایسی چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ میرے پاس پڑی ہوئی ہے، ہاں میں نے اس کی چیز دینی ہے، آپ کو نہیں پتہ، آپ کے گھر میں کسی کو نہیں پتہ آپ نے کسی سے بورو کی ہوئی ہے، اس کو بھی لکھ دیں کہ میں نے یہ چیز اس سے بورو کی ہے اور یہ کس کی ہے، تو اس کو ریٹرن کرنی ہے۔ اسی طرح اور ہم لوگ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے چیزیں کسی سے بورو کر لی، پھر سم ٹائم آپ نے جیسے کوئی چیز آپ کے ذمے پہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے مجھے یہ کام اتنے ٹائم پہ پورا کرنا ہے، اور اگر ان کیس مجھے ہو جائے، یہ کسی کی چیز آپ نے کہیں پہنچانی ہے تو وہ اس کے بارے میں بھی، پھر بعض اوقات کسی نے اپنی کوئی امانت ہمارے پاس رکھائی ہوتی ہے کہ مجھے دیکھیں سفر پہ جانا ہے تو میرے کچھ یہ آپ میری منی ہے یا میری کچھ گولڈ کی جیولری ہے آپ اپنے پاس رکھ لیں، میں گھر میں چھوڑ کے نہیں جانا چاہ رہی، تو آپ کے پاس وہ امانت پڑی ہے، تو آپ ایسی چیزیں بھی پھر آپ بتائیں گے کہ یہ میرے پاس جو یہ چیز ہے وہ کسی کی امانت ہے، اور وہ کون ہے آپ اس کا نام وغیرہ سارا بتا کے رکھیں وہاں پہ، تاکہ آپ، کیونکہ وہ تو پھر آپ سے پوچھو گی نا، اگر آپ نے کسی کو بھی نہیں بتایا، بچوں کو آپ کی پتہ کچھ نہیں، تو کیسے چیز ریٹرن ہوگی؟ تو یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں کہ ان کا آپ کہیں نہ کہیں لکھ کر ضرور رکھیں، اور اپنے آپ کے جو فیملی والے ہیں ان کو اس چیز کے بارے میں بھی پتہ ہو۔ اب ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں نا، تو آپ دیکھیں کہ بہت ضروری ہے یہاں پر ہم لوگوں کا ول بنانا، کیونکہ ہمارے پاس بہت سے لوگوں کے پاس ایسے جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہوتا۔ پاکستان میں جیسے ہوتا ہے کہ لوگ ہوتے ہیں اکٹھے رہتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، جیسے آپ کو یہ کم از کم فکر نہیں ہوتی کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، تو یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے کہ اس طرح کی فیسلٹیز تو نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ چلے کچھ یہاں پہ بھی ہوں گے کہ ان کی امیجیٹ فیملی پاس ہوتی ہے، تو ان کو پھر بھی ایک ہوتا ہے کہ چلیں کچھ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ چلو وہ کوئی ٹیک کیئر کر لیں گے، اس کے باوجود بھی آپ اس چیز پہ ڈپینڈ نہیں کر سکتے۔ بہت سے لوگ ہم میں جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جن کے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے، اکیلے ہی رہ رہے ہیں یہاں پر، صرف آپ کی دوستیں ہیں، جان پہچان والے لوگ ہیں، تو اس صورت میں آپ دیکھیں کہ کیا ہوگا، جو بچے ہیں ان کا بعد میں کیا بنے گا، آپ کے گھر کا کیا بنے گا، کیونکہ وہ بچے کہیں تو جائیں گے نا، ظاہر سی بات ہے کہ اگر اللہ نہ کرے سم ٹائم ایسے بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہسبینڈ وائف تھے، دونوں گاڑی میں کہیں گئے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، دونوں کی ڈیتھ ہو گئی، اب پیچھے بچے اکیلے ہو گئے بالکل،
کون دیکھے گا بچوں کو؟ تو دونوں پاسبلٹیز دماغ میں آپ کی ہونی چاہیے کہ میری ڈیتھ کی صورت میں کیا ہوگا، اور ان کیس اگر ہم دونوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے پھر کیا ہوگا، بچوں کا پیچھے کون ان کی ٹیک کیئر کرے گا؟ کیونکہ اگر یہ چیزیں آپ لکھ کے نہیں رکھیں گے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں ساری وہ جو سوشل سروسز والے ہوتے ہیں پھر بچے ان کے پاس چلے جاتے ہیں، اور کون ہم میں سے اس طرح چاہے گا کہ ہمارے بچے پھر جا کے وہ ایک طرح سے فوسٹر کیئر میں چلے جائیں، کیونکہ دیٹس ناٹ گڈ، اور وہ بھی آپ کو پھر یہ نہیں پتا کہ وہ مسلم تو نہیں ہوں گے۔ تو کیسے ہے کہ مسلم بچے ہیں لیکن کرسچنس کے گھر میں پل رہے ہیں، کوئی ہندو کے گھر میں، یا جو بھی کوئی فوسٹر پیرنٹ ہوگا وہ تو جو بھی اس وقت الاؤڈ ہوتا ہے وہ ان کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ اب ہمیں تو نہیں پتا کس قسم کے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے کوئی ایتھیسٹ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی مشرک ہوں، کوئی بھی ہوں، لیکن آپ کے بچے، اللہ نہ کرے کبھی کسی پہ ایسا ٹائم آئے کہ بچوں کو کبھی کسی ایسے گھروں میں جا کے رہنا پڑے جہاں پر اوپنلی شراب پی جاتی ہو، حرام کھایا جاتا ہو، کون ان کو حلال کھلائے گا، کون ان کو دین کی باتیں بتائے گا، کیسے وہ وہاں پہ اپنی پریکٹس کریں گے؟ تو یہ چیزیں پہلے سے سوچ کے رکھیں جب آپ آؤٹ آف اپنے پاکستان رہتے ہیں، دوسرے کسی بھی ملک میں رہتے ہیں، تو ان چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے کہ اگر ان کیس ہماری ڈیتھ ہو جاتی تو ہمارے بچے کہاں جائیں گے؟ تو اگر آپ نے جو چیز لکھ کے رکھ دی، آپ نے ول بنا دی، اس میں جو پھر آپ نے لکھا ہوگا تو پھر آپ کے بچے اس کے پاس جائیں گے۔ اگر آپ نے نہیں ایسا کام کیا تو پھر وہ نہیں جائیں گے، پھر چاہے کوئی جتنا مرضی کلیم کرے کہ یہ ہمارے ان کے بچے ہیں، ہم نے ان کی ٹیک کیئر کرنی ہے، آپ کو نہیں ملیں گے وہ بچے۔ تو دیٹس وائی اٹ از امپورٹنٹ، خاص طور پہ اس ملک میں رہتے ہوئے، کہ آپ اپنے رولز کے بارے میں جانیں کہ کیا رولز ہیں، کہ ان کیس اگر پیرنٹس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو مائنر بچے جو ہیں وہ کہاں جائیں گے، کون ان کی ٹیک کیئر کرے گا؟ کیا فیملی والے کلیم کر سکتے ہیں ان کو بغیر آپ کی ول کے؟ اور اگر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے، یا جو بھی ان کی رولنگز ہیں یا جس طرح کے لاز ہیں جو وہ چیز ایکسیپٹ کرتے ہیں تو اس کے مطابق اپنا کام پورا کر کے رکھیں، کیونکہ یہ کوئی ٹائم ہمیں نہیں پتہ اس چیز کا، تو ہم نے اپنی یہ پوری کرنی ہے اس میں۔ اسی طرح کبھی کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہم لوگ بائی روڈ کہیں جا رہے ہیں، یا میں نے جیسے کہا تھا کہ انسان سفر کرتا ہے، ٹریول کر رہے ہیں کہیں پہ، آپ کسی دوسری اسٹیٹ میں گئے ہیں، یا آپ بائی روڈ کہیں جا رہے ہیں، اب آپ گھر سے نکل کے چلے گئے کہیں بھی، راستے میں کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب آپ ان دا مڈل آف نو ویئر، لائک آپ اپنے جیسے اسٹیٹ سے نکل کے ڈرائیو کرتے ہوئے آپ گئے، آپ اگلی کسی اسٹیٹ میں پہنچ گئے، وہاں پہ فری وے پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو اب ڈیتھ ہوئی، اب کسی کو کچھ بھی نہیں پتا آپ کے بارے میں، تو آپ نے اب یہ بھی نہیں کسی کو پتا ہوگا کہ اگر کہ آپ مسلم ہیں کہ نہیں ہے، کیونکہ سم ٹائم ہر بندہ تو جو ہوتا ہے، آدمیوں کا تو بالکل بھی نہیں پتا چلتا کہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے، عورتوں کے تو پھر بھی چلیں اگر آپ نے اسکارف وغیرہ پہنا ہے تو دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ چلیں مسلم ہے، لیکن کچھ عورتیں جو ہیں وہ کور نہیں کرتی، اب کیسے پتہ چلے گا کون ہے؟ تو اب اس صورت میں آپ نے آپ کے پاس، آپ کے پرس میں، والیٹ میں ضرور آپ کوئی ایسا چھوٹا سا کارڈ، کوئی چیز اپنی لکھ کے رکھ دیں کہ آئی ایم اے مسلم، میرا یہ نام ہے، اور ان کیس اف آئی ڈائی تو میری جو آگے کے جو پروسیجر ہیں سارے، جو فیونرل وغیرہ، یہ اسلامک رولنگ کے مطابق ہوں، کیونکہ یہ ہو چکا ہے اس طرح سے کہ بعض اوقات جب ہم کچھ نہیں لکھا ہوتا اور کسی کے بارے میں پتہ نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہے کون ہے، تو پھر ان کو کیا کیا، ان کو سب سے ایزی طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ان کو جلا دیا جاتا ہے، تو ہمارے اسلام میں ہم نہیں کرتے ایسی چیز، تو اسی لیے یہ چیز بھی امپورٹنٹ ہے کہ اپنے پرس میں، اپنے والیٹ میں کچھ نہ کچھ، والیٹ میں آپ کوئی چیز ایسی اسٹک کر کے لگا دیں وہاں پہ، تاکہ ان کیس اگر ہمیں کچھ ہو جائے، یا دیکھیں ضروری تو نہیں ڈیتھ ہی ہو، انسان ایسا ہوتا ہے کہ بہت جب سڈنلی ایمرجنسی ہوتی ہے اور اس وقت تو بندہ ہوش میں نہیں ہوتا، تو کم از کم وہ کسی کو نوٹیفائی کر سکیں، ان کو پتا ہو کہ ہاں یہ مسلمان لوگ ہیں، تو اور آپ کی اگر فیملی سے کانٹیکٹ نہیں کر سکتے تو کم از کم وہ لوکل مسجد کو کر سکیں کانٹیکٹ، لوکل جو مسلم کمیونٹی ہے وہاں پر وہ ان کو نوٹیفائی کر دیتے کہ اس طرح سے ایک کوئی مسلم بندہ ٹریولر ہے اور اس کی وہ ہاسپٹل میں بہت سیریس ہے، تو یہ کہ کم از کم آپ کے پاس کوئی نہ کوئی اس وقت آ سکتا ہے، اور ان کیس آف ڈیتھ اس کی پھر
اکارڈنگ ٹو اسلامک لا اس کے جو آگے تدفین جو ہوتی وہ اس مطابق ہو سکتی ہے۔ تو اسی طرح آپ بعض اوقات دیکھیں لوگ جیسے باہر کے ملکوں سے یہاں پہ اکیلے کمانے کے لیے آ جاتے ہیں یا کسی بھی اور ملک میں چلے جاتے ہیں، اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں پڑھنے آتے ہیں، اب ان کے لیے تو کوئی بھی نہیں ہے نا یہاں پر، تو ان کیس اگر ان کو کچھ ہو جاتا ہے تو ان کے پاس کیا ہے، ان کی پولیس کو کسی کو کیا پتا کہ ان کے فیملی کہاں ہے، کون ہے ان کی فیملی، آپ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، آپ کے پاس صرف ایک اس وقت کیا ہوتا ہے، ایک والٹ میں آپ کے آئی ڈی ہوگا، آئی ڈی پہ کیا آپ کا صرف ایڈریس لکھا ہوتا ہے، فون نمبر، اور فون نمبر بھی آپ ہی کا ہوگا، ظاہر سی بات ہے، تو وہ اس کے علاوہ کوئی انفارمیشن ان کے پاس نہیں ہوتی۔ تو اس طرح کی چیزیں جہاں پر آپ اکیلے کہیں جا رہے ہیں تو آپ کے پاس ان چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اب اس بارے میں ایک حدیث ہے کہ جو مسلمان وصیت کرنا چاہتا ہے تو 2 راتیں بھی ایسی نہ گزارے کہ اس کے پاس اس کی لکھی ہوئی وصیت نہ موجود ہو۔ تو یعنی کہ آپ دیکھ لیں کہ کیا بات ہمیں یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ میرے ذمہ کچھ ایسی ذمہ داریاں ہیں، میرے پاس کچھ ایسی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو مجھے کسی کو بتانی ہے، اور اگر آپ کو احساس ہے اس چیز کا تو پھر آپ کی اس میں سے 2 راتیں بھی نہیں آپ کی گزرنی چاہیے کہ ان 2 راتوں سے پہلے پہلے آپ ان کو لکھ کے رکھ لیں، وصیت کر لیں۔ تو ابھی آپ لوگوں میں سے بھی جو لوگ سن رہے ہیں، آپ بھی دیکھیں کہ آپ کے ذمہ کوئی ایسی چیز ہے تو 2 راتوں کے اندر اندر آپ کوشش کریں کہ کہیں نہ کہیں لکھ کر رکھ لیں۔ تو اس پر ہمیں عمل کرنا ہے کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہے۔ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ کتب علیکم، یہ لکھ دیا گیا ہے، اور اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، بہت بڑی رحمت ہے وصیت کے حکم میں بھی اللہ تعالیٰ کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وصیت کس کو کی جا سکتی ہے۔ وصیت کس کو کی جا سکتی ہے مینس کہ آپ نے یہ جو باتیں آپ نے بتانی ہیں تو آپ کس کو بتائیں گی، کس سے کہہ سکتی ہیں آپ ایسی چیزیں؟ کوئی بھی ریلائبل بندہ ہو سکتا ہے، ٹرسٹ ورتھ، لیکن کچھ چیزیں ایسی کہ جو آپ کو کسی نہ کسی کو بتانی ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کون ہے جس پہ میں ٹرسٹ کرتی ہوں، وہ کوئی بھی جس پہ آپ ٹرسٹ کرتی ہیں آپ اس کو اپنی وصیت جو ہے کر سکتی ہیں۔ لیکن اب یہ جو جس کو کی جا رہی ہے وصیت، آپ جس کو کرتے ہیں پھر یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو اللہ کو حاضر ناظر جان کر پورا کرے اور دیانت داری کے ساتھ پورا کرے، کیونکہ یہ ایک امانت ہوتی ہے بیسیکلی کہ آپ کو کسی نے بات ایک بتائی ہے تو یہ بھی امانت کے اندر آ جاتی ہے، تو وہ اس میں کوئی بھی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ مال کی وصیت کیا ہوتی ہے؟ مال کے بارے میں 2 امپورٹنٹ چیزیں ہیں مال کی وصیت جو ہے۔ پہلے ہم نے جو دیکھی تھی، ہم نے وصیت دیکھی تھی براڈ ایک ٹرمینالوجی کے طور پہ، ایک کہ کیا کیا چیزیں اس کے اندر آ سکتی ہیں۔ اب ہم خاص طور پر مال کی وصیت کی بات کر رہے ہیں۔ مال کی جو وصیت ہوتی ہے وہ 2 چیزیں جو امپورٹنٹ ہیں۔ نمبر 1 اس میں کہ وصیت وارثوں کے لیے نہیں ہوتی، جو آپ کے وارث ہیں ان کے لیے وصیت نہیں ہوگی۔ نمبر 2 کہ وصیت 1/3 سے زیادہ نہیں ہو سکتی، صرف یہ 1/3 یا اس سے بھی کم ہو تو بہتر ہے، 1/3 سے زیادہ وصیت آپ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کر دیے ہیں ہر ایک کے لیے کہ ان کیس آف ڈیتھ، باپ کی موت ہو جاتی ہے، ماں کی موت ہو جاتی ہے تو اس کی جو پیچھے چھوڑی ہوئی جو اس کا ترکہ ہے وہ کس طرح ڈیوائڈ ہوگا، بیٹوں میں کتنا جائے گا، بیٹیوں میں کتنا جائے گا، باقی آپ کے جو ان کے ماں باپ ہیں ان کو کتنا کتنا، سب کو بھائی بہنوں کو ملے گا۔ وہ تو آؤٹ آف کوسچن ہو گئی، اس میں تو آپ نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے، وہ ہمارا درد ساری نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے آلریڈی لکھ کے بتا دیا کہ یہ چیزیں تو ہیں ہی ہیں۔ اب وہ مال اس میں تو آپ کچھ بھی رد و بدل نہیں کر سکتے۔ پوری وصیت میں سے ایسے نہیں کہ آپ جتنا دل چاہے آپ نے، میں یہ وصیت کرتی ہوں کہ میرا مال کسی چیریٹی والی جگہ پر چلا جائے، وہاں چلا جائے، آپ ایسے نہیں کر سکتے۔ آپ کسی صرف 1/3 ہی کی جو ہے وہ وصیت میں ایڈ کر سکتے ہیں، بقیہ جو حصے ہیں وہ پہلے پورے ہوں گے، جو باقی آپ کے وارثوں کے حصے ہیں۔ اور یہ جو 1/3 پھر آپ کہہ لیں کہ جو 1/3 ہے جس کی آپ وصیت کر سکتے ہیں تو یہ کس میں کر سکتے ہیں؟ اس میں پھر آپ اپنے ایسے ہو سکتا ہے کہ میرا فلاں مسجد کو دینے کا ارادہ ہے تو میرے اس میں سے اتنے پیسے ان کو دے دیے جائیں، فلاں مدرسے میں دے دیے جائیں، یا کسی کوئی اور کام پروجیکٹ میں آپ لگانا چاہ رہے تھے وہاں پہ دے دیں۔ آپ کے خاندان میں کوئی ایک ہے جس کو آپ سپورٹ کرتے تھے اور وہ آپ کے وارثوں میں نہیں ہے،
وہ آپ کے جیسے ہوتا ہے کہ ہماری خاندان میں ہی آپ دیکھیں کہ دور پرے کے بھی رشتہ دار ہوتے ہیں بعض اوقات، جو ہمارے اتنے امیجیٹ نہیں ہوتے کہ ہم ان کو حصہ ان کا بھی بنے، تو آپ کسی کی منتھلی بیسس پہ آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، تو اس طرح کی چیز وہ پھر آپ وصیت میں کر سکتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد اتنا پیسہ ان کو دے دیں، آپ یہ کر دیں۔ تو دوستوں کے لیے بھی، اگر آپ فرینڈس کے لیے بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یہ پھر اس 1/3 کے اندر آئے گی۔ اب ایک اور حدیث ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے وارثوں کو غنی چھوڑو، یہ زیادہ اچھا ہے اس سے کہ تم ان کو فقیر چھوڑو اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ تو مال آپ کے پاس ہے، مال کا ہونا برا نہیں ہے، مال ہے اچھی بات ہے، لیکن اس کو آپ نے یہ کہ یہ بھی نہیں کہ اب میرے پاس چونکہ مال ہے اور چونکہ میں بہت سخی ہوں، میرا دل بہت نرم ہے، تو میں نے یہ سارا پیسہ چیریٹی میں دے دینا ہے، بچوں کو نہیں میں دے رہی، بچے خود ہی کچھ نہ کچھ کر لیں گے تو آپ ان کو چیریٹی میں لگا جائیں سارا، یہ نہیں کر سکتے، دس از رانگ۔ تو یہ کام غلط ہے۔ آپ نے اسی حدیث سے اب ہمیں یہی پتہ چل رہا ہے کہ بچوں کو آپ اپنے وارثوں کو غنی چھوڑ دیں، یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ ان کو فقیر چھوڑ کے جائیں کہ وہ اپنی ضروریات پورے کرنے کے لیے پھر لوگوں سے سوال کرتے پھریں۔ تو جو مال ہے وہ آپ سب سے پہلی پرائرٹی آپ کے اپنے فیملی والے لوگ ہیں۔ اب وصیت کے بارے میں کچھ اہم باتیں ہیں جو جاننا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1 چیز اس کے اندر کیا ہے کہ جس طریقے سے وصیت کی گئی ہے اس کو اسی طرح امپلیمنٹ کرنا ضروری ہے۔ آپ اس کو اسی طرح کریں گے جس طریقے سے اس نے آپ کو بتایا ہے، آپ اس کو بدل نہیں سکتے۔ خاص طور پہ اگر اس صورت میں کہ آپ کو کسی نے وربلی کوئی چیز بتا دی ہے، آپ کو کہا ہے یا لکھ کے بھی دے دی ہے، تو آپ اس کو یہ نہیں کہ آپ اس کو چھپا دیں اور آپ نے اس کو بات کو ٹویسٹ کر دیا، جس طریقے سے اس نے آپ کو بات بتائی تھی اس میں آدھی بات آپ نے کی، آدھی آپ نے گول کر دی۔ آپ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اس کی پھر آپ سے بھی پوچھ ہوگی۔ تو یہ جس طریقے سے اس نے آپ کو بتایا تھا آپ نے ایز اٹ از وہ بات آگے پہنچانی ہوتی ہے۔ لیکن کچھ ایکسیپشنز ہیں اس میں بھی، جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو ایز اٹ از کیا جائے، لیکن اس کے باوجود اس میں ایکسیپشن ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہ اس صورت میں بدلی جا سکتی ہے وصیت جب انسان کو کہیں زیادتی کا، کسی ظلم کا یا گناہ کا اندیشہ ہو، کہ آپ کو ڈر ہو کہ اگر یہ اسی طرح جیسے انہوں نے بولا تھا ہم نے اس کو اسی طرح امپلیمنٹ کر دیا تو کسی نہ کسی کے ساتھ اندر زیادتی ہو رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہاں بچوں میں فلاں بچے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، فلاں رشتہ دار کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یا یہ کہ ایک گناہ کا باعث بنے گی یہ چیز، تو پھر ایسی صورت میں آپ اس کو بدل سکتے ہیں۔ جیسے کہ کیا مثال دیکھیں کیا ہو سکتی ہے کہ جیسے مال کو کسی حرام جگہ لگانے کا کہا دیا جائے کہ میرے اس مال کو فلاں جگہ آپ ادھر دے دیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز غلط ہے، آپ اس طرح نہیں کر سکتے۔ جیسے کوئی ربا کے کاموں میں، جو سود کا کام ہے، وہاں کسی ایسی جگہ پہ لگا دیا جائے پیسہ، یا کسی ایسے انسٹیٹیوٹ میں لگا دیا جائے جو آگے ربا سے ڈیل کرتے ہیں، یا ان کی آپ کو پتہ ہے کہ یہ اچھا کام نہیں کر رہے، گناہ کا کام آگے ہوتا ہے کوئی کسی بھی طرح سے، چاہے وہ کسی کے ساتھ زیادتی ہی کیوں نہ ہو رہی ہے، وہاں پہ دھوکہ ہو، اس طرح کی چیزیں، پھر اس جگہ پہ آپ وہ مال نہیں لگائیں گے۔ پھر اسی طرح بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ وصیت میں ماں باپ نے کسی اپنی اولاد کو آگ کر دیا، کسی اولاد کو، کسی ایک بچے کو آگ کر دیا، میرے مرنے کے بعد اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ یہ اتنا غلط کانسیپٹ ہے جو ہم لوگوں کے دکھایا جاتا ہے، جیسے ڈراموں وغیرہ میں بھی آپ دیکھیں، موویز میں یہ چیز دکھائی جاتی ہے کہ، یا گھروں میں بھی ہو سکتا ہے ہوتا ہو واللہ عالم، کہ اس طرح سے آپ اپنے اولاد سے اتنے تنگ آئے، کسی بچے نے آپ کو بہت تنگ کیا کہ آپ نے اس کو اپنی جائیداد سے ہی آپ نے کر دیا کہ میری جائیداد سے اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ آپ کون ڈیسائیڈ کرنے والے کہ یہ حصہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا کتب علیکم، کہ تمہارے پہ تو لکھ دی گئی یہ چیز، تو آپ تو نہیں بتا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس بچے کا حصہ آپ کی جائیداد میں ڈالا ہے، مال بھی تو آپ کو اللہ نے ہی دیا ہے، آپ خود سے تو نہیں، کہیں آپ انسان کے پاس جاب ختم ہو جائے آپ جہاں مرضی ٹکرے مارتے پھریں، جب تک اللہ کا اذن نہیں ہوگا آپ کو آگے جاب نہیں ملے گی۔ رزق بند ہو جائے، کون ہے جو آپ کو رزق دے سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ تو آپ کو مال کس نے دیا ہے؟ اللہ نے، اور اسی اللہ نے آپ کے لیے کہا کہ اس مال میں اب کس کس کا حصہ ہے اور کتنا حصہ ہے۔ اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ تو اللہ نے ہی مال دیا،
اللہ نے ہی اولاد دی، اللہ نے ہی آپ کے لیے حصے مقرر کر دیے کہ یہ جو مال میں آپ کو دے رہا ہوں اس کے اندر آپ کے ان بچوں کے اتنے اتنے حصے ہیں۔ پھر آپ نے اپنا دماغ نہیں اب لڑانے بیٹھ جانا کہ چونکہ میرے اس بچے نے میری خدمت بہت کی ہے تو اس کا تو بنتا ہی ہے، اس کو میں تھوڑا زیادہ دے دوں گی۔ وہ بچہ چونکہ آؤٹ آف کنٹری رہتا ہے، اس نے تو کبھی پلٹ کے مجھے نہیں دیکھا، کبھی میری خیر و خیریت کا پتہ نہیں کیا، تو پھر میں اس کو کیوں دوں؟ اسے دوں یا نہ دوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کو تھوڑا کم کر دیتی ہوں، ویسے بھی اسے کیا پتا میں نے کتنا دیا ہے، اس کو کم کر دیا، اس بچے کا حصہ بڑھا دیا۔ ایک بچہ غریب ہے، اس کو آپ نے ہمدردی کے طور پہ اس کو زیادہ کر دیا، جو امیر ہے اس کو آپ نے حصہ ویسے ہی نکال دیا کہ تمہیں تو ضرورت نہیں ہے، تم تو آلریڈی کھاتے پیتے ہو، بھائی تمہارا غریب ہے تو تمہارا حصہ بھی میں نے اس کو دے دی۔ آپ نہیں کر سکتے، یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ وراثت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بندہ جتنا مرضی ایمان والا ہو، جتنا مرضی نیک ہو، پوری زندگی عبادت کرتا رہا، ایک لمحہ نہیں چوکا وہ بندہ، ہر وقت اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت، اور اینڈ پر بالکل آخر میں آ کر جہنم میں چلا گیا۔ ریزن کیا بنی؟ کہ وراثت میں ہیر پھیر کر دی، وراثت کو صحیح ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا، تو وہ پچھلی ساری محنت، آپ کی پچھلی ساری عبادت سب ختم ہو گئی۔ یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، ہم اس چیز کو امپورٹنس نہیں دیتے، اور ہمارے ملک میں یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے یہ کہ لوگوں کو حصوں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ والا جو علم ہے، علم وراثت جو ہوتا ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ آدھا دین کا علم جو ہے وہ وراثت کا ہے، اور بقیہ ہاف جو ہے اس میں پھر قرآن، حدیث اور باقی سارے علوم آ جاتے ہیں، صرف اکیلا یہی آدھا ہے دین کا۔ تو اس سے اس کی امپورٹنس کا اندازہ لگائیں کہ کتنی اہم ہے یہ چیز۔ اور جب اینڈ آف دا ٹائم، جب قیامت کے قریب وقت آئے گا، جب علم اٹھ جائے گا، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں کہ علم اٹھا لیا جائے گا، تو سب سے پہلے اٹھنے والا جو علم ہوگا وہ یہ علم ہوگا۔ تو یہ اس علم کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، اور اس کے بارے میں اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہو، کہ یہ نہ ہو کہ ہم سے وراثت میں تھوڑی سی بھی اونچ نیچ ہو گئی تو وہ بندہ پھر ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے چیز۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہو، کم از کم ہم سے کسی قسم کی کوئی زیادتی نہ ہو۔ تو جن کے اللہ نے حصے مقرر کر دیے وہ آپ نے ایز اٹ از ہی ان کو دینے ہیں۔ اسی لیے ان کے بارے میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ وصیت وارثوں کے لیے نہیں ہوتی، کیونکہ وارثوں کے لیے تو مقرر ہے ہر چیز، ضرورت ہی نہیں وصیت کرنے کی، ان کو تو اتنا مل ہی جانا ہے، اگر دینے والا جو ہے وہ ریلائبل ہو تو ان کے لیے تو اللہ نے اسائن کر دیا ہوا ہے۔ جن کے لیے اسائن نہیں ہے ان کے لیے پھر آپ وصیت کرتے ہیں۔ اب اس طرح سے اور کیا سینیریو ہو سکتے ہیں جہاں پر انسان کہتا ہے کہ ہم وصیت آپ تبدیل کر سکتے ہیں؟ جیسے کسی کو سم ٹائم ایسے بھی ہوتا ہے نا، اب دیکھیں کہ کوئی دادا دادی، نانا نانی یا ماں باپ ہوتے ہیں، وہ اس طرح وصیت کر دیتے ہیں کہ میرے فلاں بچے کی شادی اس کے ساتھ کرا دینا، یا اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دینا۔ تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ میری ماں نے بولا ہے یہ، اب مجھے اپنی اولاد کی شادی وہیں کرنی جہاں میری ماں نے مجھے بولا ہے، میری ماں کی خواہش تھی، مرتے وقت اس نے مجھے وصیت کی تھی۔ اب ماں بھی ایک انسان ہی تھی نا ہماری طرح کی، ظاہر سی بات ہے ہم اپنے حساب سے سوچتے ہیں کہ یہ رشتہ بہتر لگتا ہے وہاں کر لینا، بھائی بہن جڑ جائیں گے آپس میں۔ لیکن جب آپ نے رشتے کرنے کی بات آئی، آپ نے دیکھا حالات جب ہوئے تو آپ کو اندازہ ہوا کہ وہ لڑکے کے طور ہی اچھے نہیں ہیں، لڑکے کی جو عادتیں خراب ہیں، وہ غلط غلط کاموں میں پڑا ہوا ہے، تو کیسے آپ اپنی بچی کا رشتہ کر سکتے ہیں؟ یا کسی ایسے خاندان میں جہاں پہ پھر آپ کو پتہ چلتی کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں ان کی کہ جس کی بنا پر آپ رشتہ کرنا پسند نہیں کریں گے وہاں پہ، تو پھر اس قسم کی وصیت آپ پوری نہیں کریں گے، کیونکہ یہ تو پھر جانتے بوجھتے آپ اپنی اولاد کے ساتھ زیادتی کریں گے، پھر آپ ظلم کریں گے۔ تو ایسی وصیت جس میں کسی کے ساتھ زیادتی کا اندیشہ ہو، ظلم کا اندیشہ ہو کہ نہیں کسی کے ساتھ ظلم ہو جائے گا، کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی، تو پھر ایسی چیز جو ہے وہ آپ پوری نہیں کریں گے۔ اسی طرح ایک اور بہت کامن پریکٹس ہوتی ہے کہ انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور پھر لوگ مرنے سے پہلے وصیت کرتے ہیں کہ جب بھی میری کبھی ڈیتھ ہوئی تو مجھے میرے ملک میں لے جا کے دفنانا، مجھے پاکستان میں دفنانا۔ اب آپ نے تو وصیت کر دی، اب جن کے لیے آپ کر کے جا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس وسائل ہی نہ ہوں،
پہلے ہی ان کے پاس وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، تو کتنا ایکسپینسو کام ہوتا ہے یہ کہ ایک ڈیڈ باڈی کو یہاں سے لے کر ٹرانسپورٹ کرنا، کیونکہ یہ ایک ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہم لوگ ٹکٹ لیتے ہیں جہاز میں بیٹھتے ہیں چلے جاتے ہیں، اس کا ایک پورا پروسیجر ہوتا ہے، وہ پورے پروسیجر سے گزار کر وہ باڈی پریپیئر ہوتی ہے کہ پھر اس کو لے جانا۔ یہ جو آیت جب اتری تھی اس کا ایک شان نزول بھی تھا کہ کیا، تو اس کا اترنے کی ریزن کیا تھی کہ عرب جو لوگ تھے ان کے ہاں نا ایک رواج ہوتا تھا کہ یہ جب اپنا سارا کا سارا مال جو ہوتا تھا نا، یہ کیا کرتے تھے مرنے کے بعد، جیسے ان کو نا کہ پورا کا پورا مال اپنے دوستوں کو دے جاتے تھے کہ مرنے کے بعد اس کو فلاں کو مل جائے گا، یہ تمہارے لیے میں نے کر دیا، میرے مرنے کے بعد میرا سارا مال تمہارے پاس چلا جائے گا، اور وہ اپنے رشتہ داروں کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑتے تھے، سارا کا سارا اپنے ادھر ادھر دوستوں میں ڈیوائڈ کر دیتے تھے۔ جبکہ آپ دیکھیں کہ رشتہ دار جو ہوتا ہے نا سب سے زیادہ حق جو ہوتا ہے وہ ان کا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت اس کے بعد جب اتاری تاکہ لوگوں کے لیے یہ بات کلیئر ہو جائے کہ وصیت کرنی تو کس کے لیے کرنی ہے، دوستوں کا تو نام ہی نہیں ہے اندر، تو وہ جو ہم دوستوں کے پیچھے وہ لوگ سارے اپنا چھوڑ جاتے تھے وہ غلط چیز تھی، اس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت میں اتار کے ساری چیز کلیئر کر دیا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اینڈ اس آیت کے آخر میں کیا چیز بتا دی کہ یہ متقین پر حق ہے۔ پھر سے وہ تقوی کی بات آ گئی کہ جو متقی لوگ ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یہ ان پر حق ہے یہ کہ کریں یہ چیز ایز اٹ از جیسے اللہ تعالیٰ نے کہی ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا، خود ہی قانون مقرر کر دیا، لہٰذا وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا حق مقرر کر دیا ہے۔ آیا نمبر 181، اب اس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ جو اس کو بدلے، کس کو بدلے؟ وصیت کو، اس کے بعد کہ اس نے سنا، تو جس نے اس کو بدل دیا تو وہ گناہگار ہوگا، بے شک اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ تو یعنی کہ جب آپ نے سن لیا، ایک یہ اب اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جس کو وصیت کی گئی اسی نے سنی نا، اور جس نے اس کو بتائی تو وہ وصیت کرنے والا تھا، تو وصیت کرنے والے نے جب کسی کو وصیت کی یہ کام آپ نے کرنا ہے اور وہ اس میں تبدیلی کر دے، سننے والا بعد میں تبدیلی کر دے تو پھر وہ گناہگار ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کتنی امپورٹنٹ چیز یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنی کون سی صفت لے کے آئے ہیں کہ سننے والی، کہ آپ کو جو بندے نے بتائی وربلی بات، وصیت کی اس کو، تو اللہ بھی سن رہا تھا، اللہ تعالیٰ جان رہا تھا اس چیز کے بارے میں۔ تو آپ ایسا نہیں کہ آپ کہیں کہ بھی میں سرگوشی کی ہے، اس نے میرے کان میں، کسی کو کیا پتا میں جو مرضی چینجز لے آؤں اندر، تو اس وقت آپ کو خیال ہونا چاہیے کوئی اور سنے یا نہ سنے، میرے اللہ نے تو سن لی نا، اللہ نے تو ہر چیز سن لی، اور یہی تقوی ہے، یہی چیز ہے جو آپ سوچتے ہیں اس بارے میں کہ یہ تقوی ہے، اللہ سن رہا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس چیز کے کانشیس ہوں کہ میں ہر وقت اللہ کی پریزنس میں ہوں، میں کہیں پہ اسکیپ نہیں کر سکتی، جہاں بھی چاہے میں کسی گڑھے کے اندر چلی جاؤں، کتنا ڈیپ انڈر گراؤنڈ چلی جاؤں، میں کہیں پہ بھی جا کے چھپ جاؤں، میں اللہ سے بچ نہیں سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے سننے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں کہ میرے دل میں کیا ہے، میں کیا کرنے کا ارادہ کرتی ہوں اور میں کیا کرنے جا رہی ہوں۔ تو بار بار یہ چیزیں بتانے کا مقصد الرٹ ہو جائیں اس چیز کے بارے میں، آپ سوچیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اب اس سے ایک اور بات ہمیں بڑی پتہ چلتی، بڑی امپورٹنٹ، کہ وصیت صرف ریٹن ہی نہیں ہوتی، جو یہاں پر ہمیں بتائی گی کہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ جب وہ سننے والا، تو اس کا مطلب کہ وصیت وربلی بھی کی جا سکتی ہے، تو دونوں ہی طرح، ان ایدر وے، چاہے وہ ریٹن ہو چاہے وربل ہو، اس کو اسی طرح ایکسیکیوٹ کرنا امپورٹنٹ ہے۔ کسی نے آپ کو سنا کے بھی کہہ دیا کہ بھی میرے بعد یہ چیزیں کر دینا، تو اب آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے وہ چیز کہ آپ اس کو ایز اٹ از آ کے پہنچا دیں۔ لیکن آپ کو یہ جاننا بہت ضروری، جس جگہ پہ آپ رہتے ہیں وہاں پر وربل چیزیں ایکسیپٹڈ ہوتی ہیں کہ نہیں۔ کچھ اسٹیٹس ایسی ہیں جہاں پر وربل ول جو ہوتی ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کی جاتی، اسی طرح سم ٹائم ہینڈ ریٹن ول بھی ایکسیپٹ نہیں ہوتی کچھ جگہوں پر، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا کسی لائر کے تھرو ہی وہ ہو، پراپر آپ نے ول کی طرح اس کو کیا ہو، پھر آپ جان لیں گے کہ یہ کیا کام ہے میں نے جو کرنا ہے جو میرے بعد ویلڈ بھی ہو۔
کیونکہ یہ جب کی بات ہے کہ اس وقت تو لکھنے پڑھنے کا کام اتنا نہیں ہوتا تھا، تو وہ ویلز یا جو وصیت ہوتی ہے لوگ وربلی کہہ دیتے تھے. لیکن اگر ابھی بھی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات کچھ سینیریو سٹل ایسے ہو سکتے ہیں کہ جیسے آپ کہیں سفر میں جا رہے تھے اور ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور اس وقت بندے کی حالت ہوتی کہ آپ ہل بھی نہیں سکتے، تو آپ کے پاس جو پیرامیڈکس اس وقت آتے ہیں، کوئی بھی اگر آپ کے پاس ہے یا آپ کے ساتھ کوئی بندہ ٹریول کر رہا تھا جو، تو آپ کو جیسے کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، کچھ ہو گیا ہے، تو آپ میں بھی تھوڑا سا جیسے ہوتا ہے کہ آپ ہمت ہے کہ آپ کچھ بات کر سکتے ہیں، تو اپنے ساتھ والے بندے کو آپ وصیت کر سکتے ہیں کہ یہ اس طرح سے آپ میرے گھر والوں کو میرا یہ میسج دے دیجیے گا، یہ بات پہنچا دیجیے گا. تو کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے کہ مجھے ہو سکتا ہے کہ میں اس سے ریوائیو نہ کر سکوں، میں اس میں میری ڈیتھ ہو جائے گی، پھر تو آپ ریٹرن کا ٹائم ہی نہیں، آپ کے پاس لکھنے کی ہمت نہیں، پیپر بھی نہیں، پین بھی نہیں، کیسے لکھیں گے؟ پھر اس صورت میں سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، کہ بجائے آپ کچھ بھی نہ چھوڑ کے جائیں، ایٹ لیسٹ آپ وربلی ان کو بتا دیں، نوٹیفائی کر دیں کچھ چیزوں کا، تو وہ بھی آپ اس وقت آپ ان لوگوں پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. تو یہ سٹل پاسبل ہیں یہ چیزیں، لیکن اس میں یہی بات ہے کہ اگر آپ اپنے اب ایسے نہیں کہ آپ لکھ سکتے ہیں، لکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، پھر بھی آپ وربلی بتا دیں آسانی کے لیے. اب کون لکھے بیٹھے، جو میں تمہیں ویسے ہی بتا دیتی ہوں، نہیں، آپ پھر اس کو اگر لکھنے کا آپ کے پاس مہلت ہے، ٹائم ہے، تو پھر آپ اس کو لکھیں، ورنہ آپ نہیں ہے تو پھر آپ اگر آپ کے پاس کوئی بھی اب چوائس نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ صرف اس کو وربلی بتا سکتے ہیں، تو پھر کم از کم وربلی ہی کر دیں. پھر آیا نمبر 182، اس میں اب بتایا جا رہا ہے کہ جس کو اندیشہ ہو وہ ڈرے وصیت کرنے والے سے، کہ جیسے آپ کو اندیشہ ہو، آپ کو ڈر ہو کہ جو بندہ وصیت کر رہا ہے یہ کسی کی حق تلفی کر رہا ہے اندر. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جو ورڈ یہاں پہ بتایا نا، جنفن، جنفن کہتے ہیں طرفداری، جانبداری، جیسے کسی ایک کی سائیڈ لینا، کسی ایک جانب انکلائنڈ ہو جانا، ایک جانب جھک جانا. بچوں میں بھی ہوتا ہے سم ٹائم ہم کسی ایک کی طرف زیادہ ہو جاتے ہیں، جیسے چھوٹوں میں تو نہیں، لیکن جب بڑے بچے ہو جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا نا اکثر ماں باپ کا جھکاؤ کسی ایک بچے کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے. تو جب آپ کو اندیشہ ہو یا آپ کو ڈر ہو کہ وصیت کرنے والا کسی ایک کی حق تلفی کر دے گا، کسی ایک کی جانب جھک جائے گا، تو پھر ظاہر ہے اس کی فیور زیادہ اس کی طرف چلی جائیں گی. تو پھر اس طرح کی سچویشن ہے، یا اگر وہ کوئی گناہ والا کام، تو آپ کو پتہ ہے کہ کوئی گناہ والے کام کی طرف جو ہے وہ وصیت کر دے گا اپنی، تو پھر اس صورت میں اگر آپ اصلاح کر دیتے ہیں، اس وصیت کو کریکٹ کر دیتے ہیں، تو پھر آپ کے سر پہ گناہ نہیں ہے اس چیز کا. تو اس کا پھر آپ کو گناہ نہیں ہوگا کہ اگر آپ اس کی اصلاح کر دیتے ہیں، کیونکہ اس میں پھر اصلاح کرنا بنتا بھی ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی بتا دیے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، کہ اگر اس طرح کی وصیت میں آپ چینجز کر دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، کہ جو چینج آپ نے کیا ہے. سم ٹائم یہ چینج کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اس مرنے والے کے لیے بھی، کیونکہ اگر اس نے کوئی غلط وصیت کر دی ہے اور آپ نے اس کو ایز اٹ از پورا کر دیا، آپ کو یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ وصیت کرنے سے جو ہے وہ بندے کو گناہ ہوگا، غلط جگہ پہ یہ پیسہ جا رہا ہے، تو آپ نے اگر پھر بھی کر دیا تو وہ مرنے والا شخص جو ہے اس کو اس کا گناہ ہوتا رہے گا قبر میں بھی. تو پھر ایسی آپ نے اگر اس کو بھی پھر آپ اس کو بچائیں اس عذاب سے کہ نہیں یہ اس نے غلط وصیت کی ہے، ہم ایسی وصیت کو ایکسیکیوٹ نہیں کر سکتے، تو پھر اس میں وہ پورشن آپ اس کا چینج کر دیں گے جو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جس میں کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے، اور یا کسی کی جگہ غلط جگہ پر وہ مال جا رہا ہے. اور ورنہ پھر یہ کہ اگر آپ ایسے چینجز نہیں لے کر آئیں گے تو پھر ان کو گناہ ہوتا رہے گا، اور پھر تبدیلی کرنے والا بھی گناہ گار نہیں ہوگا اگر وہ ایسی چیز تبدیل کر دیتا ہے وصیت میں. اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.